موت کے مسافر سلسلے وار کہانی۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے صحیح معلومات آپ تک اس یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ یروشلم پر عیسائیوں کے قبضے کو 2 سال ہونے کو تھے۔ امیر اپنے کوہستانی مسکن میں گھر سے باہر ابو نواس، حوازن، اریتا، کولان اور ہموارہ کے ساتھ زیتون کے ایک درخت تلے بیٹھا تھا۔ سب آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ گفتگو کسی گھریلو موضوع پر ہو رہی تھی۔ اتنے میں ان کے سامنے مریانہ گھوڑے سے اتری اور وہ راہبوں کا سفید براق لباس پہنے ہوئی تھی۔ اس کے سرخ ریشمی بال کوہستانوں کی تیز ہوا میں لہریں بناتے ہوئے لڑ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ایک قاتل ادا کے ساتھ سنوار دیتی تھی، اور پھر اس کا حسن بھی ایسا تھا جیسے تیز چاندنی کا سمندر آسماں سے زمین کی طرف بہہ نکلا ہو۔ تیز تیز چلتی ہوئی مریانہ امیر کے قریب آئی۔ اریتا نے اپنے پہلو میں اس کے لیے جگہ خالی کی اور مریانہ وہاں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا سفید لباس سنبھالا اور امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے لیے ایک بری خبر لائی ہوں۔ امیر نے فکر مندی سے پوچھا، کیسی خبر؟ ہزاروں ترکوں کا ایک وحشی لشکر آپ کے مسکن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ اس وقت شمال میں آپ کے مسکن کی آخری حدود سے 20 میل دور ہوں گے۔ وہ دیوانہ وار بگٹٹ اپنے گھوڑے دوڑاتے چلے آ رہے ہیں۔ امیر بے حد سنجیدہ ہو گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جنگجو اور وحشی خوارزمی ترک سپاہی ہیں جو جان بچانے کی خاطر تاتاریوں کے آگے آگے بھاگتے رہے ہیں۔ قفقار کے پہاڑی سلسلے سے اتر کر انہوں نے ادھر کا رخ کیا ہے۔ تاتاریوں نے انہیں بے گھر کر دیا ہے اور وہ کہیں بس جانے کے لیے ٹھکانہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان میں کچھ سپاہی ایسے بھی ہیں جو تاتاری لشکر میں باقاعدہ سپاہی رہ کر کئی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں، اور اب تاتاریوں سے الگ ہو کر ان سب کی حالت اس سانپ جیسی ہے جسے کسی نے زخمی کر دیا ہو۔ وہ آگ اور طوفان کی مانند آپ کے مسکن کی طرف بڑھتے آ رہے ہیں۔ امیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ مسلمان ہیں۔ ہاں، وہ مسلمان ہیں، تو پھر مجھے ان سے کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ وہ شورا پست اور وحشی ہیں۔ امیر نے بڑے اطمینان سے کہا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اولین یہ بات ہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ میں ان کا استقبال کروں گا، اور اگر انہوں نے میرے مسکن کی حدود میں بسنے کی خواہش ظاہر کی تو میں انہیں اس کی اجازت دوں گا۔ وہ میرے بھائی ہیں۔ امیر کھڑا ہو گیا۔ میں اپنے مسکن کی آخری سرحد پر ان سے ملوں گا۔ اریتا نے فکر مندی سے کہا، آپ اکیلے وہاں نہ جائیں۔ اگر جانا ہی ہے تو پورا لشکر کے ساتھ جائیں۔ میرا دل کہتا ہے وہ میرے دشمن نہیں۔ سانپ جب ڈسنے پر آتا ہے تو دوست دشمن کی تمیز نہیں کرتا۔ امیر کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر اپنے گھوڑے پر زینے ڈالنے لگا۔ اس کی دیکھا دیکھی ابو نواس اور حوازن بھی اپنے گھوڑے تیار کر رہے تھے۔ پھر انہوں نے ذرہ خرد پہنے اور ہتھیاروں سے لیس ہو کر وہ باہر آئے۔ مریانہ بھی ان کے ساتھ تھی۔ امیر نے حشام کو بلا کر لشکر کو اپنے شمالی سرحد پر پھیلا دینے کا حکم دیا، اور خود وہ قلعے سے نکل کر ابو نواس، حوازن اور مریانہ کے ساتھ شمال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اپنی سرحد کے آخری سرے پر امیر گھوڑے کو بھگاتا ہوا ایک ٹیلے پہ چڑھ گیا۔ ابو نواس، حوازن اور مریانہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب شمال کی طرف دیکھا تو ترکوں کا وہ بے لگام لشکر صرف 1 میل کے فاصلے پر طوفان کی طرح امڈا چلا آ رہا تھا، اور اب وہ لمحہ بلمحہ دریا یرون کے ساتھ ساتھ قریب ہوتا جا رہا تھا۔ اس ٹیلے کے نیچے جس پر امیر اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ لشکر آ کر رک گیا، اور ایک جوان جو اس لشکر کے آگے آگے تھا اور جسے اس لشکر نے شاید اپنا رہبر اور سالار چن لیا ہوگا، اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا اس ٹیلے کے اوپر چڑھنے لگا جس پر امیر کھڑا تھا۔ چٹان کے اوپر آ کر اس نے بلند آواز کے ساتھ ترکی میں سلام کیا۔ امیر نے بڑے والہانہ انداز میں اس کے سلام کا جواب ترکی میں دیا۔ پھر وہ جوان گھوڑے سے اترا اور امیر کے قریب آتے ہوئے پوچھا، کیا یہی ہے وہ وادی جو موت کے مسافروں کا مسکن ہے؟ امیر بھی چند قدم اس کی طرف بڑھ کر بولا، ہاں، یہی وادی موت کے مسافروں کی ہے۔ اس عجیب اجنبی نے پھر پوچھا، تمہارا موت کے مسافروں سے کیا تعلق ہے؟
मैं उनका एक अदना खादिम हूँ। आने वाले ने मरियाना के गले में लटकती हुई सुनहरी सलेब की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्या तुम लोग ईसाई हो? अल्हम्दुलिल्लाह, हम मुसलमान हैं। उसने मरियाना की तरफ इशारा किया। फिर तुम्हारे साथ ये ईसाई राहिबा क्यों है? ये हमारे लिए जासूसी करती है। मुझे उस शख्स से मिलना है जो मौत के मुसाफिरों का सालार है और जिसका नाम अमीर बिन ख़िज़ाम है। क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकते हो? अमीर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। तुम उससे क्यों मिलना चाहते हो? वो बहादुर और शुजा है। उसने वहशी तातारियों के आगे एक बांध बंद रखा है। वो मुसलमानों के भूले भटके काफ़िलों की हिफाजत करता है और ऐसे बेलौस और जानिसार इंसान से हम मोहब्बत करते हैं। हम खुद जंगजू हैं और ऐसा शख्स हमारा बेहतरीन रहबर और रहनुमा साबित हो सकता है। मैंने एक तवील अरसा तातारी लश्कर के अंदर गुजारा है और मौत के मुसाफिरों के सालार की शुजाअत और बेलौस की दास्तान सी बैरक के जंगलों और सहराए गोबी से भी आगे साइबेरिया और टंडार के मैदानों तक फैली हुई हैं। हम उससे मोहब्बत करते हैं। अमीर ने बड़े भोलेपन से कहा, मैं ही अमीर बिन ख़िज़ाम हूँ और मेरे साथ मेरे दो बेहतरीन जर्नेल अबू नवास और हवाज़न हैं। हमारी दास्तानों में मेरे नाम के साथ यकीनन ये दो नाम भी तुमने ज़रूर सुने होंगे। वह जवान आगे बढ़ा। बड़े पुरजोश अंदाज में वो उन तीनों से बगलगीर हुआ और फिर अबू नवास और हवाज़न की तरफ देखते हुए कहा, आपके इन दोनों जर्नेलों की दास्तानें भी आपसे मिलती जुलती हैं। अमीर अब असल मौजू की तरफ आया। तुम लोगों ने किस मकसद के तहत शुमाली कोहिस्तानों से इस जुनूब सरजमीन का रुख किया है? हम कई माह से कहीं बस जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम मुस्तक़लन आबाद होने के लिए मिस्र की तरफ जा रहे हैं। अमीर जवाब में कुछ कहना ही चाहता था कि उसकी निगाह अचानक जुनूब की तरफ उठ गई और वो खामोश हो गया। काहिरा की तरफ से दमिश्क की तरफ जाने वाली शाहिरा पर एक सवार अपना घोड़ा सरपट दौड़ाता हुआ आ रहा था। उस तुर्क लश्कर के पास टीले के नीचे उसने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर लश्कर के सिपाहियों से बातें करने लगा। फिर एक तुर्क उसे साथ लिए उस टीले पर चढ़ने लगा जिस पर अमीर खड़ा था। ऊपर आकर उस तुर्क ने अपने सालार को मुखातिब करके उस अजनबी सवार की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सिपाही मिस्र से आपके लिए कोई पैगाम लाया है। तुर्क सालार बराह रास्त उस मिस्री सिपाही से मुखातिब हुआ, किसका पैगाम लाए? मिस्र के हुक्मरां अल-मलकुस्सालिह अय्यूब का, कहो उसने हमारे मुताल्लिक क्या कहा है। मिस्री सिपाही चंद कदम और आगे बढ़ा और कहना शुरू किया, उसने कहा है अगर आपका लश्कर मिस्री फ़ौज के साथ मिलकर यरूशलेम पर हमला करने के लिए रजामंद हो जाए तो मिस्र में आप सब की आबादकारी का मुनासिब और खातिर ख्वाह बंदोबस्त कर दिया जाएगा। तुर्क सालार ने एक गहरे और पाकीज़ा जज्बे के तहत कहा, अगर वो मिस्र में हमारे बसने का बंदोबस्त न भी करे तो भी हम अकेले ही यरूशलेम पर हमला आवर होंगे। यरूशलेम हमारा क़िबला अव्वल है और हमारे लिए मुक़द्दस है। हम उस शहर को कैसे अग़यार के कब्ज़े में देख सकते हैं जिसकी खातिर सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह सारी उम्र दुश्मनों के सामने एक मजबूत हिसार बना रहा। जाओ अल-मलकुस्सालिह से कह दो कि हमें उसकी शर्त मंजूर है। उसका एक और पैगाम भी है, कहो उसका कहना है कि आपका लश्कर गज़ा के मैदान में फ़रोकश हो। वहीं एक मिस्री जर्नेल रुकनुद्दीन बैरस मिस्री सवारों के साथ आपके पास आएगा और ये मुत्तहिदा लश्कर जिसका सालार बैरस होगा यरूशलेम पर हमला आवर होगा। हमें ये भी मंजूर है, तुम फ़ौरन काहिरा की तरफ रवाना हो जाओ। हम भी अब यहाँ वक्त ज़ाय किए बगैर गज़ा के मैदान का रुख करेंगे। मिस्री सिपाही घोड़े पर सवार हुआ, टीले से नीचे उतरा और फिर वह काहिरा की तरफ जाने वाली शाहिरा पर उड़ा जा रहा था। तुर्क सालार ने मुसाफ़ा के लिए अपना हाथ अमीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ए मौत के मुसाफिरों के सालार, मेरा नाम मारसा है। हमें अब इजाज़त दीजिए। हमारी मंजिल अब गज़ा का मैदान होगा जहाँ हमारा अजीम मकसद हमारा मुंतज़िर है। हम वक्त ज़ाय किए बगैर वहाँ पहुंचकर पड़ाव करेंगे और यरूशलेम पर हमला आवर होने के लिए मिस्री जर्नेल और उसके लश्कर का इंतज़ार करेंगे। क्या इस मुक़द्दस और नेक काम में आप हमारा साथ न देंगे? अमीर जो सोचों में खो गया था
خلاؤں میں گھورتے ہوئے بولا، اگر انہوں نے مجھے اس لشکر میں شامل ہونے کی دعوت دی تو میں ضرور اس لشکر کے ساتھ رہوں گا جسے یروشلم پر حملہ آور ہونے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اگر اس لشکر کا سپہ سالار رکن الدین بیرس ہوا تو وہ مجھے فراموش نہیں کرے گا، وہ میرا دوست اور بھائی ہے۔ مارسا نے امیر ابو نواس اور حوازن سے مصافحہ کیا، پھر وہ نیچے اترا، اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور پھر اس کا لشکر دھول اڑاتا ہوا جنوب کے رخ پر اپنے گھوڑے سرپٹ دوڑا رہا تھا۔ مریانہ بھی امیر سے اجازت لے کر ٹیلے سے نیچے اتری۔ ذرا آگے جا کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اونچے اونچے ٹیلوں کے بیچ بل کھا کر گزرتی ہوئی اس پگڈنڈی پر اپنا گھوڑا دوڑانے لگی جو یروشلم کی طرف جاتی تھی۔ امیر ابو نواس اور حوازن بھی نیچے اترے اور اپنے قلعے کی طرف چلے گئے۔ ایک سوار جو وضع قطع سے عربی لگتا تھا اپنا گھوڑا سرپٹ دوڑا رہا تھا، اس کا رخ دریا یرون کی طرف تھا۔ جو ہی وہ امیر کے مسکن میں داخل ہونے لگا، چٹانوں کے پیچھے چھپے ہوئے ایک محافظ سپاہی کی آواز پتھروں سے ٹکراتی ہوئی گہری بازگشت کے ساتھ سنائی دی، ٹھہرو سوار۔ گھوڑے کی رفتار اس قدر تیز تھی کہ وہ اسے وہیں روک نہ سکا۔ ہو سکتا ہے کسی مصلحت کے تحت اس نے اپنے گھوڑے کو نہ روکا ہو، لیکن اس کا گھوڑا ابھی چند قدم ہی آگے گیا تھا، اس کے سامنے تیروں کی ایک سخت اور تیز باڑھ ماری گئی اور انگنت تیر اس کے سامنے راستے کے اندر پیوست ہو گئے، اور ساتھ ہی اس بار دہاڑتی ہوئی کئی آوازیں سنائی دی گئی، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ سوار نے پوری قوت کے ساتھ گھوڑے کی عنان کھینچی۔ گھوڑے نے اپنی اگلی ٹانگیں اٹھا کر ہنہناتے ہوئے ایک سخت احتجاج کیا اور رک گیا۔ پھر مسکن کا ایک زہریلا محافظ پتھر پھلانگتا ہوا نیچے اترا اور اس سوار کے پاس آ کر بڑی پروقار آواز میں بولا، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ سوار نے اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا، میرا تعلق مصر سے ہے اور میں غزہ کے میدان سے اپنے ایک فوجی امیر رکن الدین بیرس کا پیغام آپ کے سالار کے نام لے کر آیا ہوں۔ محافظ پیچھے ہٹ کر ایک پتھر پر کھڑا ہوتا ہوا بولا، تم جا سکتے ہو۔ سوار نے پھر پوچھا، وہ پہاڑی قلعہ یہاں سے کتنی دور آگے ہے جس میں تمہارا سالار رہتا ہے؟ 20 میل۔ جس راستے پر میں جا رہا ہوں کیا یہ سیدھا مجھے تمہارے سالار اعلیٰ کے پاس لے جائے گا؟ محافظ نے بھاری آواز میں ایک عزم کے ساتھ کہا، یہ موت کے مسافروں کا مسکن ہے، بے دھڑک آگے بڑھتے رہو۔ راستے کے دونوں جانب میرے جیسے سینکڑوں محافظ تمہیں چٹانوں کے پیچھے سے جھانکتے نظر آئیں گے، وہ تمہیں بھٹکنے نہ دیں گے۔ سوار نے پھر اسی رفتار سے گھوڑے کو آگے بڑھا دیا۔ اس نے دیکھا راستے کے دونوں جانب مسلح محافظ چٹانوں سے سر نکال کر اسے دیکھ رہے تھے، اور یہ ایک طرح سے اس کے لیے رہنمائی بھی تھی کہ وہ راستے سے بھٹکا نہیں۔ سوار جو ہی اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا قلعے میں داخل ہوا، سامنے ہی امیر ابو نواس، حوازن اور حشام کھڑے تھے۔ امیر نے ہاتھ کے اشارے سے سوار کو رکنے کا اشارہ کیا۔ سوار نے گھوڑے کو روکا اور نیچے اترتے ہوئے بولا، مجھے آپ کے سالار اعلیٰ سے ملنا ہے۔ امیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا، کیا تمہیں غزہ کے میدان سے ہمارے بھائی رکن الدین بیرس نے بھیجا ہے؟ سوار نے حیرت سے پوچھا، آپ نے کیسے جان لیا؟ یہاں سے 20 میل دور میرے جن محافظوں نے تمہیں روکا تھا وہی جاسوس کبوتر کے ذریعے مجھے تمہارے متعلق سب کچھ بتا چکے ہیں۔ کہو میں ہی مسکن کا سالار اعلیٰ امیر بن خزام ہوں۔ اجنبی نے بڑی عقیدت سے امیر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، غزہ کے میدان میں رکن الدین بیرس آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ گو مصری حکمراں اپنے سپہ سالار فخر الدین اور اس کے ایک جرنیل قطنز کی وجہ سے آپ کو اس جنگ میں شرکت کی دعوت نہ دے سکے، کیونکہ فخر الدین اور قطنز دونوں آپ کے خلاف ہیں۔ تاہم رکن الدین علیحدگی میں الملک الصالح سے آپ کو جنگ میں اپنے ایک بازو کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت حاصل کر چکا ہے۔ اسے آپ سے عقیدت ہے۔ فخر الدین اور قطنز صرف الملک الصالح اور رکن الدین کی وجہ سے چپ سادھے ہوئے ہیں، ورنہ ابھی تک وہ آپ کے خلاف کوئی عملی قدم اٹھا چکے ہوتے۔ امیر نے حشام کو مخاطب کر کے کہا، حشام، قاصد کے کھانے اور اس کے گھوڑے کے لیے چارے کا بندوبست کرو اور لشکر کو تیاری کا حکم دو، ہم 1 ساعت تک یہاں سے کوچ کریں گے۔ حشام قاصد کو لے کر چلا گیا۔
امیر ابو نواس اور حوازن کے ساتھ اپنے گھر آیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اریتا تیزی سے آگے بڑھی اور امیر کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے پوچھا، کیا وہ قاصد جس کا آپ استقبال کرنے گئے تھے پہنچ چکا ہے؟ ہاں، وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ کیا پیغام لایا ہے؟ رکن الدین بیرس یروشلم پر حملہ کرنے کے لیے غزہ کے میدان میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ میں اپنے لشکر کے ساتھ ابھی روانہ ہو رہا ہوں۔ اریتا کچھ اداس ہو گئی، تاہم وہ فوراً اپنے آپ کو سنبھال گئی۔ پیچھے ہٹ کر اس نے امیر کے گھوڑے کی خرجین اٹھائی اور اس میں خشک گوشت، تازہ پنیر، خشک انجیر اور سیب بھر دیے۔ پھر اس نے دیوار سے لٹکتی ہوئی امیر کی ذرہ اتاری، ایک طرف پڑا ہوا اس کا خرد اٹھایا اور دونوں چیزیں امیر کو پہنانے لگی۔ پھر امیر نے گھوڑے پر زین کسی، اریتا نے خرجین اٹھائی اور ایک مشکیزہ بھی پانی سے بھر کر اس نے دونوں چیزیں امیر کے گھوڑے کی زین سے باندھ دی۔ امیر نے ابو نواس اور حوازن کو آواز دی اور وہ دونوں بھی باہر آ گئے۔ تینوں اپنے گھوڑوں کی باگیں تھامے قلعے کے دروازے کی طرف بڑھے۔ اریتا، کولان اور ہموارہ گھر سے باہر زیتون کے درخت تلے کھڑی انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تینوں باہر آئے۔ لشکر پہلے ہی تیار کھڑا تھا۔ لشکر کے آگے حشام اور رکن الدین کا قاصد کھڑا تھا۔ جب وہ تینوں لشکر کے آگے آئے تو حشام واپس قلعے میں چلا گیا اور امیر لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا۔ جب وہ اپنی منزل کی طرف اپنے مسکن کی حدود سے باہر 10 میل کی مسافت طے کر چکے اور ایک بلند ٹیلے کے پاس سے گزر رہے تھے، امیر نے دیکھا ان سے ذرا آگے ایک گرجے کے باہر مریانہ کھڑی تھی۔ اس کا سفید لباس اور سنہری بال تیز ہوا میں اڑ رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک بوڑھا راہب کھڑا تھا۔ امیر جب ان سے قریب ہوا تو مریانہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے رکنے کو کہا۔ امیر نے اپنی تلوار فضا میں لہرائی۔ لشکر میں ایک عرب نے امیر کی تلوار کے جواب میں دف بجائی اور پھر کئی نعرے بج اٹھے۔ اس کے ساتھ ہی لشکر رک گیا۔ امیر جب اپنے گھوڑے سے اتر کر ان کے قریب گیا تو مریانہ نے اپنے ساتھ کھڑے اس بوڑھے راہب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، امیر، یہ میرے باپ ہیں۔ امیر نے مصافحہ کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ بوڑھے راہب نے امیر کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا اور بڑی رقت آمیز آواز میں کہا، میں تم جیسے جرنیل کو سلام کرتا ہوں جس نے ہمیشہ اپنی تلوار نیک مقاصد کے لیے بلند کی ہے۔ تم جس مقصد کے تحت اپنے لشکر کے ساتھ نکلے ہو، یسوع مسیح کا خدا تمہیں اس میں کامیاب کرے۔ مریانہ ہر وقت تمہاری تعریف کرتی رہتی ہے، اسے تمہاری شجاعت پر فخر ہے۔ امیر نے گرم جوشی سے راہب کا ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، میں تم دونوں کا مشکور ہوں کہ تم نے رضاکارانہ طور پر میرے لیے کام کرنے کا عہد کر رکھا ہے۔ میرا خدا تم دونوں کو اس نیک کام کا اجر دے گا۔ امیر پیچھے ہٹ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور لشکر پہلے کی طرح دوبارہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک روز جب کہ لعل بدخشاں کی طرح سرخ سورج دور بحر روم کے اس پار فنا گاہوں میں غروب ہو رہا تھا، امیر اپنے لشکر کے ساتھ غزہ کے میدان میں داخل ہو رہا تھا۔ رکن الدین بیرس اور ترک سالار مارسا نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ امیر کی آمد پر رکن الدین بیرس کے لشکر میں سپاہی پرجوش تکبیروں کے ساتھ امیر کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ امیر اپنے لشکر کے ساتھ ایک طرف فروکش ہوا۔ مغرب کی نماز کے بعد رکن الدین بیرس، امیر، ابو نواس، حوازن اور مارسا نے ایک ہی خیمے میں کھانا کھایا۔ سپاہی جب کھانے کے برتن اٹھا کر لے گئے تو بیرس نے امیر کو مخاطب کر کے کہا، میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا۔ آج کی رات آپ کا لشکر آرام کرے اور کل ہم جنگ کی ابتدا کریں گے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ بتا دوں کہ صلیبی لشکر ہم سے چند میل شمال مغرب کی طرف خیمہ زن ہے۔ کل کا دن ہم سب کے لیے امتحان کا دن ہوگی۔ رات کو سب مل کر اپنے رب کے حضور عاجز و انکساری کے ساتھ دعا کریں گے کہ وہ ہمیں اس جنگ سے کامران نکالے۔ امیر نے گہری اور گمبھیر آواز میں کہا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہ ہمیں مایوس نہیں کرے گا۔